الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، نہایت ہی قابل احترام معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، بلا شک اور شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی سب کے سب ایک اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص اور اسی ذات مبارکہ کے لیے ہی لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بلا غرض و غایت نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اور ایک با مقصد و با مراد زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا مبارک سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ چنانچہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خاص طور سے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد
میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ کر کے رکھا ہے کہ ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ وہ صرف اس بات کا دعویٰ کرے یا اس بات کا اقرار کرے کہ ان يقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں۔ کیا صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے؟ کیا لوگوں نے یہ سوچ کر رکھا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے، بغیر امتحان لیے ہوئے، بغیر ابتلاء و آزمائش میں ڈالے ہوئے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ اس آیت کریمہ کے اندر استفہام انکاری ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سوچ کر کے رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا ہے، سنت الہیہ کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اصول کے مطابق، اپنے قاعدے کے مطابق اپنے بندوں کو آزمائے گا، اپنے بندوں کو ابتلاء اور آزمائش میں مبتلا کرے گا، انہیں فتنوں میں ڈالے گا، ان کے اوپر اللہ رب العالمین آفتیں اور مصیبتیں نازل کرے گا، تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون حقیقت میں ایمان لے کر کے آیا ہے، کون حقیقت میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جانچنے اور اپنے نیک بندوں کو الگ کرنے کا اور خاص کرنے کا یہ اصول بتلایا ہے کہ ہم انہیں آزماتے رہیں گے، ہم ان کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں ہم ڈالتے رہیں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سچے اور پکے مومن کون ہیں، حقیقی بندے کون ہیں، حقیقت میں کس نے ایمان لے کر کے آیا ہے۔ ہم اس کو جانچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک اصول بنا کر کے رکھا ہے، جیسا کہ ہم سب، اور یہ دنیاوی اصول بھی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو پہلے ہم اس کو جانچتے ہیں، تب جا کر کے ہم اس کو خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سونا ہے، اگر آپ کسی سونار کے پاس لے کر کے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا کرے گا کہ یہ اصلی سونا ہے یا جعلی سونا ہے؟ پہلے وہ جانچ کرے گا، پہلے وہ اس کو پرکھے گا، اور کیسے جانچ کرے گا؟ اس کو بھی آگ میں ہی جلایا جاتا ہے۔ سونا جو سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے، اس کی اصلیت کا پتہ لگانے کے لیے ایک سونار کیا کرتا ہے؟ اس کو آگ میں جلاتا ہے، اس کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے یہ جو گولڈ ہے، یہ سونا، یہ حقیقی سونا ہے، یہ صحیح ہے اور یہ جعلی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا یہ اصول مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے نیک بندوں کو جانچ کریں گے، ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ سچے کون ہیں،
اور جھوٹے کون ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کو آزمایا ہے، ان کے اوپر مصیبتیں اور ان کے اوپر آفتیں اور ان کے اوپر فتنے نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے، یہ جانے کہ ان میں سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ یہ جانے اور دیکھے کہ ان میں جھوٹے کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ ہم اپنے مومن بندوں کو ہم آزمائش میں ڈالیں گے، ان کو طرح طرح سے ہم آزمائیں گے تاکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھے کہ سچا مومن کون ہے، حقیقی مومن کون ہے، اور اپنے ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک میزان تیار کیا کہ ہم ان کو آزمائیں گے، ان کا ہم امتحان لیں گے، ان کو ہم جانچ کریں گے، اور اس امتحان میں اگر وہ پاس ہو گئے، اس امتحان میں اگر وہ کھرے اتر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو انعام عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اسے اللہ رب العالمین کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، اس کائنات ارضی کے اندر اللہ رب العالمین کے سب سے نیک بندے، سب سے نیک اور صالح اور برگزیدہ بندے وہ انبیاء کرام ہیں۔ اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کرام کی جماعت سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین کے سب سے نیک، سب سے سچے بندے اگر اس روئے زمین کا پر ہو سکتے ہیں تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہو سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کو آزمایا ہے، ان انبیاء کرام کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں نازل ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ان کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آئی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ حضرات انبیاء کرام کو آزمایا ہے اور نیک لوگوں کو آزمایا ہے۔ اسی لیے صحیح ترمذی کی حدیث ہے، 2398 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ای الناس اشد بلاء، کہ اللہ کے رسول کہ لوگوں میں بلا اور مصیبت کے اعتبار سے، آزمائش کے اعتبار سے سب سے سخت آزمائش جن کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء کرام کے اوپر مصیبتیں نازل ہوئی، سب سے زیادہ آزمائش حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کرام کے جو راستے پر ہوں گے، جو ان کے مشابہ ہوں گے، جو ان کے بعد کے مرتبے والے ہوں گے، یعنی نیک اور صالح جو ان کے ماننے والے ہوں گے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے اور بتایا فَيُبْتَلُ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، ایک انسان کو اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جائے گا، اس کے دین اور ایمان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کو آزمائے گا۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر کوئی اپنے دین میں اگر وہ مضبوط ہوگا، اپنے دین کا پکا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کا ہی نظام ہے کہ اشتد بلاؤہ، تو اس کی مصیبتیں اور اس کی آزمائشیں سخت بھی ہوں گی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ
رقتن، اگر وہ دینی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اگر وہ کمزور ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کے دین کے اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه او حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطیہ۔ اور یہ بلا، مصیبت، آزمائشیں بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہمیشہ ایک بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی آزمائش لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو زمین کے اوپر ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ جی، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اگر آزمائشیں نازل کرتا ہے، ہمیں فتنوں سے اگر دوچار کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش اور ابتلاء و آزمائش ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فما یبرح البلاء بالعبد، عبد کے ساتھ، بندے کے ساتھ ہمیشہ مصیبتیں رہتی ہیں، ہمیشہ فتنے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان فتنوں میں اگر وہ کھرا اترے گا، ان فتنوں کا اگر وہ صبر و تحمل کے ساتھ اگر وہ ان کا مقابلہ کرے گا، ان کا سامنا کرے گا، تو زمین کے اوپر مصیبت بھی اس بندے کو ایسے چھوڑتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اور اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے میرے بھائیوں، کہ ایک مومن بندہ جس سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ایمان لے کر کے آیا ہے، جو کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرا بندہ مجھ سے ملے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے اور میں بغیر حساب و کتاب کے میں اس کو جنت میں داخل کر سکوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خیر کا پہلو ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی آزمائش ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو رفعت و بلندی کو اوپر فائز کرنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو تر و تازہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے مومن بندے کو سزا نہ دے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندہ سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا دوست بناتا ہے، اسے اپنا ولی بناتا ہے، اس لیے کہ جو بھی مومن ہے، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک اپنے دوست کو، اپنے ولی بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو جانچتا رہتا ہے، ہمیں ابتلاء اور آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے، تاکہ ہم ان ابتلاء اور آزمائش میں ہم صبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں گے، اپنے رب کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور ہم اس حال میں اپنے رب سے ملیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اور جب ایک انسان کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا تو اللہ رب العالمین سزا دے گا؟ نہیں سزا دے گا، اس کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، سب کا حساب و کتاب ہوگا، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے اس امت کے، جن کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا اور ان کو کوئی عذاب میں اللہ رب العالمین مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ ایسے حقیقی بندے ہوں گے، ایسے مومن بندے ہوں گے، ایسے موحدین ہوں گے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو نہ اس کا حساب لے گا، نہ اس کو کسی عذاب میں مبتلا کرے گا، سیدھا کہے گا گو ٹو جنت، ادخل فی الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے۔ اتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے،
اگر حساب و کتاب کے بعد بھی اگر جنت چلے جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جو عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہے گا، ایمان کے اوپر قائم رہے گا، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں ہوں گی، جو بھی آزمائشیں ہوں گی، اگر ان کو وہ برداشت کرے گا تو رب کے ساتھ وہ ایسے ملاقات کرے گا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین سیدھا بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب میں مبتلا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. یہ کوشش کیجیے کہ اللہ ہمارا حساب ہی نہ لے، عذاب میں مبتلا ہی نہ کرے. اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس گناہ بھی ہوں گے اور نیکیاں بھی ہوں گی، اور ان کو ناپا جائے گا، ترازو لگے گا، وزن کیا جائے گا. ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ بھی رکھا جائے گا. بہت سے کا معاملہ ایسا ہوگا کہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت جانے سے روک دیا جائیں گے، ایک نیکی کم پڑ جائے گی. بہت سے لوگوں کا تو برابر ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کو کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ چونکہ مومن بندہ سے محبت ہے اللہ رب العالمین کو، اللہ چاہے گا تو اس کے گناہ کے بدلے میں اس کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، جو ایک نیکی کی وجہ سے، دو نیکی کی وجہ سے جنت جانے سے روک دیے جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے ان کے لیے سفارش کریں گے کہ یا اللہ، یہ ایک نیکی کی وجہ سے جنت جانے سے محروم ہو رہا ہے، یا اللہ تو اس کو بخش دے، معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے. یہ شفاعت کا حقدار کیا ہمیں ایسے ہی مل جائے گا؟ اللہ رب العالمین ہمارے لیے سفارش کے لیے جو کھڑے ہوں گے کیا ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے؟ امام کائنات نے بیان فرمایا کہ میں ان کے لیے کھڑا ہوں گا جو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اور اس راستے میں جو پریشانیاں ہوں گی ان کو وہ برداشت کرے گا اور شکایت نہیں کرے گا. تب جا کر کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے کام آئے گے. اس نبی کی سیرت کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ ہجری سال کے پہلے مہینے کو ہجرت سے کیوں جوڑا گیا؟ اس کے پیغام سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ مسلمان جب جب نئے سال میں داخل ہو، اسلامی نئے سال کے اندر وہ داخل ہو، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے واقعہ کو یاد کرے کہ کس طریقے سے دشمنوں کی پریشانیوں کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس دین کی حفاظت کے لیے. مکہ کے جائیداد کو چھوڑا، مکہ کے قرابہ داروں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر نکل گئے. آج تو ہم ایک ٹائم کھانا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج تو ہم ایک کپ چائے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کہیں کسی مسجد کے اندر درس کا اعلان ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، ہم اپنے ٹائم کے مطابق آتے ہیں. میں نے دیکھا ابھی بھائی جمعہ کے دن بھی ہم اہتمام نہیں کر پا رہے. آپ دین کے لیے کیا کام کرو گے؟ خطبے کا آغاز ہوتا ہے، صرف 4 اور 5 آدمی یہاں بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم صرف ہفتے میں ایک دن نماز پڑھیں گے اور وہ بھی پیچھے آ کر کے صرف جماعت میں شریک ہوں گے. کیا قربانی دیں گے آپ؟ اس دین کی سربلندی کے لیے آپ کیا قربانی دیں گے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیے کہ دشمنوں کی پریشانیوں کو کیسے برداشت کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برداشت کیا، صبر کیا. وہ مکہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے گئے صرف ایمان کو پھیلانے کی وجہ سے، ایمان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ نصیب ہوا، فتح مکہ نصیب ہوا. اسی لیے دین کے لیے کام کرو گے، ایمان کی حفاظت کے لیے کام کرو گے، عقیدہ توحید کے لیے اگر کام کرو گے تو پریشانیاں ہوں گی، لیکن انعام آپ ہی کو ملنے والا ہے. انعام آپ کو ملے گا.
انجام آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، عقیدہ توحید کو عام کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے، ہم اپنی زندگی کو ناکافی سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں اور لمبی زندگی عطا کرے تو ہم اس زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کو پریشانیاں ہوں گی، ابتلا اور آزمائشیں ہوں گی، جیسے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا، اور اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام کے اوپر آئی ہیں۔ آپ دیکھیے، کم سے کم اولو العزم من الرسل جو 5 انبیاء کرام ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھ کر کے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیے کہ کیسے ان کی قوم نے ان کو ستایا، کیسے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر بھی انہوں نے دعوت و ارشاد کا کام کرتا رہا، 950 سال تک دعوت و ارشاد کا کام کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس قوم کی بدقسمتی تھی کہ صرف 70 سے 80 لوگ ہی ایمان لے کر کے آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھ کر کے دیکھیے کہ کیسے اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے اور عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے کیسے کیسے ان کو ستائے گئے، گھر سے نکالے گئے، قوم نے ان کو دھتکارا، اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، اس عقیدہ توحید کی حفاظت کے خاطر ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے تم کو جیسے جیسے آزمایا ہے تم ویسے ویسے تم ہر آزمائش میں تم کامیابی حاصل کی ہے، تم نے استعد فرض کیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، کہ آؤ تم میرے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، آج سے تم میرا خلیل ہو، خلیل اللہ کا لقب ملا، اور کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ یہ رفعت و بلندی اور امامت کا درجہ ایسے ہی نہیں ملتا، ایسے ہی بلندیاں نہیں حاصل ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں، اس کے پیچھے پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ انبیاء کرام اذیتوں کو برداشت کیا، خود امام الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیے کہ کیسی کیسی اذیتیں ملی۔ طائف کا واقعہ پڑھ کر کے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی ہے، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہے، کیسی کیسی ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، یہ سنت الہیہ ہے، اور کہا کہ حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں ہم آزمائیں گے نہیں، آزمائے جائیں گے۔ ابتلا اور آزمائش یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، دین کے اعتبار سے جو آدمی اپنے دین اور عقیدے کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مضبوط پہاڑ ہوگا، اسی کے بقدر اللہ رب العالمین ان کو آزمائے گا۔ اور آزمائش میں اور امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین بھی دنیا کے اندر امامت عطا کرے گا، دنیا کے اندر قیادت عطا کرے گا، آپ کو امام بنایا جائے گا دنیا کا، اور سارے لوگ آپ کی امامت میں رہیں گے، آپ کی خلافت میں رہیں گے، لیکن ہمیں ان دور سے گزرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہوگا۔ صرف ان یقولوا آمنا، کہ ہم صرف ایمان لے کر کے آ گئے، ہم صرف اتنا اعلان کر دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں اور ہم صرف ایمان لے کر کے آ گئے ہیں، بس اتنا ہی، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان
کو تازہ کرنے کا یہ سبب ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے رات دن یہی دعا کریں کہ اللہ کوئی نہ کوئی مصیبت نازل فرما, کوئی نہ کوئی آفت نازل فرما تاکہ ہم لوگ کا ایمان تازہ ہو. جی نہیں, یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اس نظام کے مطابق اگر کوئی مصیبت, کسی ابتلا اور آزمائش میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایسے موقع پر صبر کرنا پڑے گا اور رجوع الی اللہ کرنا پڑے گا, تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے اور موت دی ہے. کیوں؟ کون سا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کیا تاکہ تمہیں جانچے, تاکہ تمہیں امتحان لے تمہارا کہ تم میں کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے, کون اچھا عمل کرتا ہے. اس بات کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے. اور طرح طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے, طرح طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف طاری کر کے, تمہارے اوپر دشمنوں کا خوف طاری ہو جائے گا, دشمنوں کا خوف پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. من الخوف والجوع, کبھی بھوک کے ذریعے سے, کبھی بھوکمری کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہارے پاس پیسے رہیں گے, دولت رہیں گے, لیکن کھانے پینے کا سامان نہیں ملے گا. ایسا بھی وقت آ سکتا ہے, ہم نے دیکھا ایسے وقت کو لاک ڈاؤن کے موقع پر. پیسے تھے, سب کچھ تھا, لیکن سامان نہیں مل رہا تھا, ہم بھوکے رہتے تھے. تو ہم تمہیں بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور کبھی کبھی ہم تمہارے مالوں کو تباہ کر کے, تمہارے جانوں کو تباہ کر کے, تمہارے روزی روٹی اور پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی کبھی عین موقع پر جب فصل کٹنے والی ہوتی ہے, کوئی طوفان آ گیا جس کی وجہ سے فصلیں نقصان ہو جاتی ہے, کسانوں کو نقصان ہو جاتا ہے, جانیں تباہ ہو جاتی ہے, مال کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے. بینک میں رکھا ہوا ہے پیسہ, چیک کیا تو کٹ گیا, نہیں پیسہ ہے اس کے اندر. یہ آزمائش ہے. اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمایا ہے کہ تمہارے مال کے اندر کم کر کے, تمہارے روزی روٹی کے اندر کم کر کے, تمہارے جانوں کو خطرے میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ آزمائے گا. یہ سب آزمائش کی شکلیں ہیں. اور آخر میں کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو, صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کہ کوئی آدمی بڑا پکا سچا نمازی ہے, کوئی کسی کو کبھی گالی گلوج نہیں دیتا, لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی ان کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر کے, کوئی نہ کوئی مصیبت ڈال کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور وہ آدمی شکایت کرتا ہے, مولانا ہم تو کبھی کسی کا کچھ بگاڑتے نہیں ہیں, کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مصیبت نازل کر رہا, پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے, یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈال کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے, آپ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جب کل قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین چونکہ مومن بندہ سے محبت کرتا ہے, جب مومن بندے سے محبت کرے گا تو کل قیامت کے دن اپنے محبوب کو کیسے عذاب میں دوچار کرے گا. اسی لیے چاہتا ہے کہ ایک مومن بندہ دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. آزمائشیں آتی ہیں, ان میں اگر وہ صبر و تحمل کا دامن پکڑ لے اور اللہ رب العالمین سے رجوع کرے
تو اللہ تعالیٰ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اذا اصابتهم مصیبہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آگے پھر خوشخبری سنایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور صلاۃ نازل ہوتی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر، یہی لوگ صحیح راستے پر ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین جب مومن بندے کو آزماتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ تازہ کر دیتا ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی بخشتا ہے. صحیح بخاری کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من مصیبت یصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ، کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندہ سے کیسے محبت کرتا ہے کہ اس کے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑی اور محبت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے بھائی؟ اپنے مومن بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اسے کوئی دوسرا آدمی اگر تکلیف دیتا ہے، اگر وہ بخار میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بخار کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس سے بڑی اور محبت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندہ سے کس طرح محبت کرتا ہے اور کس طریقے سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے میدان میں جب اپنے بندوں سے ملاقات کرے تو مومن بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے اور اللہ رب العالمین بغیر کسی عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ان کو جنت میں داخل کر دے. یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ کبھی کبھی ہماری اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کوئی ابتلا اور آزمائش میں ڈالتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی ڈالتا ہے. اور مصیبت جب آتی ہے تو کیا مقصد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میری طرف واپس آ جائے، میرے اوپر ایمان کو مضبوط کر لے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف واپس آ جائے اور خالص عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں ہمیں جو بھی تکلیفیں ہوں، جو بھی مصیبتیں آئے، جو بھی آزمائشیں آئے، ان آزمائشوں میں ہمیں کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آزمائشوں میں ہمیں صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.